کے اندر ہے، مگر قائم کرنے کا ذکر ہے کہ قائم کیسے کیا ہے. اب لوگوں کے ذہن میں کہ یار منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں. اب یہاں پر فرمایا گیا عبادت جو ہے وہ نماز جو ہے وہ اللہ کے لیے، سجدہ بھی جو ہے وہ اللہ کے لیے، کعبے کی طرف محض رخ ہوگا. اگر کسی نے معاذ اللہ کسی نے دل میں کعبے کے لیے سجدہ کیا تو حرام ہے. میں کعبے کے لیے سجدہ کر رہا ہوں تو یہ حرام ہے. اب کعبہ معتبر ہے کہ اللہ کا ولی کے مزار معتبر ہے؟ کعبہ معتبر ہے. جب کعبہ معتبر ہے، جب اسے سجدہ کرنا منع ہے تو اللہ کے ولی کو مزار کے وقت میں جو سجدہ کرتے ہیں یہ بھی گناہ ہے. یہ سجدہ تعظیمی سجدہ ہے. ہم عبادت میں سجدہ نہیں کرتے مگر تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. مگر سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں جب تم کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ 4 قدم دور کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھو. 4 قدم دور ہو کر فاتحہ پڑھو. اب عقیدت مند لوگ ایسے بھی ہیں درگاہ کو اسے نپٹ جاتے ہیں. اللہ کبھی سوچا ان ہاتھوں سے ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں، اس زبان سے نہ جانے کتنے جھوٹ بولے ہوئے، کتنی گالیاں ہم نے دی ہوگی، اللہ کتنے ہم نے غیبت کی ہوگی. یہ ہاتھ یہ پیر اس قابل نہیں کہ ایک مقدس ولی کو ہم ہاتھ لگا سکیں. امام و عشق و محبت نے 100 سال پہلے فرما دیا کہ جب تم اللہ کے ولی کے در پہ جاؤ تو 4 قدم دور کھڑے ہو کر دعا کرو، وہ تمہاری دعا کو سنتے ہیں. ارے جب دور سے سنتے ہیں تو نزدیک سے نہیں سنیں گے. جب خواجہ پیا اجمیر میں ہم فاتحہ یہاں دلاتے ہیں، غوث اعظم بغداد میں فاتحہ ہم یہاں دلاتے ہیں. فاتحہ پہنچتی ہے، ہماری آرزویں وہاں پر پہنچتی ہے تبھی تو ہم دلاتے ہیں. اگر صاحب مزار کے قریب جائیں، ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا سر لپٹ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے باپ کے آسان ایسے لپٹ جاتے ہیں. یہ ادب ان کا کرنا چاہیے، ان کا کیا ہے ادب کرنا چاہیے، ادب کا مقام ہے. اب یہاں فرمایا گیا کہ کعبے کے لیے سجدہ کیا تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اگر عبادت کی نیت سے کیا تو کفر کیا. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت سمجھ لو کہ کفر کی. درخت کو بھی خدا مانا تو کفر ہے، چاند کو بھی خدا مانا تو کفر ہے، سورج کو بھی خدا مانا تو کفر ہے، ہر کسی کو خدا مانا تو کفر کیا. صرف اللہ ہی کے لیے عبادت کرنا ہے. اللہ ہی کی عبادت سمجھ لو کہ حقیقی معنی ہوتی ہے. استقبال قبلہ عام ہے، معنی کعبے کی طرف منہ ہو یا اس کی جہت میں نہ ہو، یعنی اس سائڈ میں منہ نہ ہو نہ اس سائڈ میں منہ ہو، نہ تھوڑا ٹیڑھا ہو نہ تھوڑا میڑا ہو. جیسے کعبہ کی مسجد بنائے گی اسی حساب سے اسے نماز پڑھنا ہے. کعبہ معظمہ کے اندر نماز پڑھی تو جس طرف چاہے رخ کر سکتے. سبحان اللہ. آپ ایسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. کعبہ بیچ میں ہے، پوری دنیا کے بیچ میں اللہ نے کعبے کو بنایا. سبحان اللہ. پوری دنیا کے بیچ میں. وہیں سے اگر کعبے سے اگر پوری آسمان کی طرف جائے گے نا تو 7 آسمان پہ سمجھ لو کہ کعبہ معمر ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے ایک کعبہ 7 آسمان میں بنا کے رکھا ہے. 7 آسمان پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبہ بنا کے رکھا ہے. اب اسی کو ٹیک لگائے بیٹھے رہتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اس لیے کعبہ بنائے تو دل میں بے پناہ محبت دکھا دیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ نے ان کی محبت کو دور نہیں کیا. ویسے ہی نقشہ اللہ نے آسمان میں ان کے لیے بنا دیا ہے نا. اب کعبے کے اندر نماز کو جس طرح چاہے نا، کعبے کی چھت پر بھی نماز ہو جائے گی مگر اس کی چھت پر پڑھنا منع ہے. کب منع ہے؟ جب نیچے جگہ نہ ہو تو اوپر پڑھ سکتا ہے نا. اگر اس کے نیچے جگہ نہیں تو اس کے اوپر پڑھ سکتا ہے. اب مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ اب یہ ہماری مسجد ہے، ہماری کیا یہ مسجد ہے. اب اس مسجد کے چھت پر بس چلو یار آدمی کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کے چھت کے جا کے نماز پڑھو گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو مسجد کے اندر ہی آئے گا. مسجد کی چھت اوپر مسجد ہے
یا اس کے اوپر چھت کے اوپر جا کے پڑھنا کہ اس کے لیے نماز سخت منع ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ سخت منع ہے۔ یہاں تک کہ اگر صرف حتیم کی طرف منہ کیا مقابل کعبہ معظمہ نہ آئے تو نماز نہ ہوگی۔ حتیم ایک دائرہ ہے کعبے کے اندر، ہے نا، حتیم کی طرف منہ کیا یعنی تھوڑا سا ہٹ کے منہ کیا تو سمجھ لو کہ کعبے کے اندر موجود ہے وہ، حتیم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو نماز اس کی نہ ہوگی۔ کعبے کی طرف منہ ہونے کا معنی یہ کہ چہرے کی کوئی حصہ کعبے کی طرف ہو تو اگر قبلہ سے چہرہ کچھ بھی پھر گیا تو